السلام علیکم دوستوں، آج ہم لوگ جانیں گے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کیوں منائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز 624 عیسوی میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ دو عیدیں مناتے تھے جن میں وہ لہو لعب میں مشغول رہتے تھے اور بے راہ رویے کے مرتکب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت سے ہم اسی طرح دو تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دو دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے۔ اس دن کی دعاؤں کی قبولیت کا عندیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استغفار کریں، زبانی نہیں عملی توبہ، پروردگار کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اپنی کوتاہیوں گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یاد رہے، دنیا کی ابتدا ہی سے قربانی تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے۔ یہ اللہ کے حضور جان کی نظر ہے جو کسی جانور کو قائم مقام ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کے گلے پر رسماً اور عادتاً چھری چلائی جائے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر اسوۂ ابراہیمی کو مد نظر رکھا جائے تو پھر اس کے لیے انسان کو پہلے ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلسل قربانیوں سے عبارت ہے۔ محبوبان الہی کو امتحان اور آزمائش کی سخت ترین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانثاری تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب و کرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رب کریم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اشاعت دین کی محنت کے سبب امتحانات و آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر نبی اور رسول کے امتحان کا انداز مختلف تھا، یعنی الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی انہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل یعنی گہرا دوست قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی استقامت دین کے لیے پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ رب العزت کو آپ علیہ السلام کا جذبہ قربانی و استقامت اس قدر پسند آیا کہ یہی جذبہ قربانی ہر دور کے لیے ایمانی معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب و کامران ہوئے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید بیان کرنے اور ربط شکنی کی پاداش میں آپ علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام عصمت دین اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح ثابت قدم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک جاری ہوا اور ہم نے کہہ دیا آگ کو، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابھی یہ آزمائش کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ آپ کی وہ آرزو اور دعا جس کا اظہار آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں کیا کہ اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت حاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑنے کا حکم ملا۔ اسلامی تاریخ جن خواتین پر فخر کرتی ہے اور جنہوں نے اپنی ایمان و یقین کی دلچسپ اور ولولے انگیز تاریخ رقم کی، ان میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اہم ہے، جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بالغوں اور عورتوں کے لیے بالخصوص ایک پیغام اور سبق ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفادار اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین ماں تھی۔ انبیاء کرام کی فہرست میں یہ ایسا قابل رشک گھرانہ ہے جس کا ہر فرد جذبہ عشق و محبت سے سرشار اور تسلیم و رضا کا پیکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور فنائیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے عجیب و غریب امتحانات دیے اور رہتی دنیا تک ایک مثالی خاندان ہونے کی یادگار چھوڑ گئے۔ حج جیسی عظیم عبادت میں انجام دیے جانے والے بہت سے اعمال کا تعلق انہی حضرات کی یادوں کو تازہ کرنا ہے، اور بالخصوص صفا و مروہ کی بےتابانہ سعی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اداؤں کی نقالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی یہ بے قراری نے شرف قبولیت حاصل کیا اور ہمیشہ کے لیے عبادت کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز کی زندگی سے یہاں ایک دو واقعے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفادار بیوی اور شیر خوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے جا کر ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ آنے کا حکم دیا جو ابھی غیر آباد تھی اور چاروں طرف صحرا و جنگل کا سناٹا تھا، چرند و پرند کا کوئی پتہ نہیں اور انسانوں کی آمد و رفت کا کوئی گمان نہیں، یہ بھی کوئی معمولی امتحان نہ تھا، سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چوں چرا کچھ سامان سفر لے کر ان دونوں کے ساتھ چل دیے۔ بڑھاپے کی تمناؤں کا مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کا ثمر، قلب و نظر کا چراغ، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو آپ صرف حکم الہی کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑ آتے ہیں، اس طرح کی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلی اور پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے ذمے پر چھوڑ جاتے ہیں؟ جواب ملا اللہ پر، تو انہوں نے فرمایا میں اللہ پر راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ دونوں اوجھل ہو گئے تو آپ نے رکعت انگیز دعا فرمائی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لیکن تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کی فنوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ جب آپ اس آزمائش پر کھرے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس بے آب و گیاہ آبادی میں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور قبیلہ جرہم کو آباد کیا۔ یاد رہے کہ اللہ کے دین کو رائج اور قائم کرنے کے لیے بڑا سے بڑا خطرہ مول لینے میں بھی کبھی نہیں جھجکنا ہے، چاہے اس کے لیے بیوی بچوں سے جدائی یا بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے اور جان و مال کی قربانی دینی ہو تو بھی پس و پیش سے کام نہ لیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ان کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش کی تیاری ہے جو پہلے دونوں امتحانوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات متواتر خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ آپ اسے وحی الہی سمجھ کر فوراً اس کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم و رضا اور اطاعت ربانی کا پیکر بن کر تیار ہو گئے۔ چونکہ اس امتحان و آزمائش میں بیٹا بھی شریک تھا، اس لیے باپ نے اطاعت شار اور فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا اور اپنے نوعمر فرزند سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ایسا کروں گا، ورنہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے اس لیے پوچھی تھی کہ میری نبوت کا وارث اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا تصور کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ چہرہ دیکھ کر پدرانہ محبت ہاتھوں میں لرزش نہ پیدا کر دے، اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور قریب تھا کہ چھری اپنا کام کر جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم تم اس آزمائش میں بھی سرخرو ہو نکلے، اور ایک مینڈھا آپ کی جگہ بطور فدیہ قربانی کے لیے جنت سے بھیج دیا۔ پھر جب دونوں نے رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اگلا منظر بیان نہیں فرمایا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے اس کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے فدیہ میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام، بس اب امتحان پورا ہو چکا، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی رہے گی۔ آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانور کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ بھی پورا اترا۔ پھر رب نے کہا، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ انسانی قربانی اپنی نوعیت اور تاریخ کے لحاظ سے پہلی قربانی تھی، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، کسی دیوی دیوتا کے نام پر نہ تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کو تیار تھا، ورنہ عموماً اس کام کو دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں، اور یہ کہ قربان ہونے والا بذات خود تیار تھا، ورنہ اس سے پہلے قربانی کے لیے زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جس کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے، جس کا مقصد صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو، اور اہم بات یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ کوئی اگر اس وجہ سے عمدہ مہنگے جانور خریدتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے سراہا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑے عدد کو اگر صرف سفر سے تقسیم کر دیا جائے تو حاصل ضرب سفر ہو جاتا ہے،
اس کے علاوہ اس میں جان و مال، اولاد، وقت اور صلاحیتیں وغیرہ کی بھی قربانی شامل ہیں، جبکہ قربانی کی اصل روح تقویٰ اور اخلاص ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔